زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ کریم دل لگا کر حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کے خصوصی دروس میں ہم اور آپ حضرات شریک ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ درس عقائد کے نام سے ماہ رمضان میں درسوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے اور مسلمانوں کے جو بنیادی اور اہم عقائد ہیں ان کی توضیح، تنقیح اور تشریح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی باتیں بیان ہو چکی ہیں، آج ہم ایک بہت اہم عنوان پر بولنے جا رہے ہیں جس پر موجودہ زمانے کے غیر مقلدین بہت شدت برت رہے ہیں، اور آج بھی وہ کفر کا اور شرک کا فتویٰ جڑ رہے ہیں، یعنی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور اہل توہب یعنی وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں۔ اس بارے میں چند بنیادی باتیں سماعت فرما لیں۔ علم غیب سے پہلے مراد کیا یہ سمجھ لیں آپ، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ علم کا معنی ہے جاننا، کسی بھی چیز کو جاننے کو عربی میں علم کہتے ہیں۔ اس کے لیے عالم یعلم فعل استعمال ہوتا ہے، جاننا، معرفت حاصل کرنا، کسی شے کی تہ تک پہنچ جانا۔ اور غیب کہتے ہیں کل غائب، ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے، موجود سامنے نہ ہو، نظر نہ آئے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو علم غیب کا معنی ہوا وہ چیز جو نظر نہ آتی ہو، جو موجود نہ ہو سامنے، اور اس کا علم حاصل ہو جائے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ علم غیب ماننا بھی کفر ہے اور نہ ماننا بھی کفر ہے، دونوں باتیں ہیں۔ کوئی شخص علم غیب کو ذاتی مانے، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے یہ کہے کہ ذاتی علم غیب ہے، ایسا علم غیب ہے جو قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، کسی کے عطا سے نہیں، ایسا انسان کافر ہے۔ سنی ہونا تو درکنار، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اور جو شخص مطلقاً سرے سے بالکل علم غیب کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ علم غیب کسی کو ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ، نہ پیغمبر اعظم کو ہے، نہ دیگر نبیوں اور رسولوں کو، کسی کو علم غیب ملا ہی نہیں، سرے سے بالکل انکار کر دے، تو ایسا انسان بھی کافر ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ ہم علم غیب ذاتی کا قول کرتے ہیں، نہ علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ہم بیچ میں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرآن مقدس کے نزول کے ذریعے سے، آیت قرآنیہ کے ذریعے سے بے انتہا علم غیب عطا فرمایا ہے، جس کو ہم علم ما کان و علم ما یکون سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، ان سب کا علم اللہ نے قرآن مقدس کے ذریعے سے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو ہم انکار نہیں کرتے ہیں اور قول ایسا کرتے ہیں جس میں کفر یا شرک کی بالکل ذرہ برابر بو بھی نہیں آ سکتی ہے، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ کہتے ہیں اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول اللہ کا عطائی ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے، رسول اللہ کا حادث ہے، بعد میں آپ کو حاصل ہوا ہے، اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے،
رسول اللہ کا علم ایک حد تک ختم ہو جاتا ہے جا کر متناہی ہے، تو جب اتنا زیادہ فرق ہم نے کر دیا تو پھر کفر کیسے ہوا اور شرک کیسے ہوا؟ پاکستان کا ایک نالائق قسم کا اسکالر کہتا ہے خود کو، طارق مسعود، یہ جو بہت سے بھونڈی زبان استعمال کرنے والے ہیں بد مذہبوں میں، ان بھونڈی زبان استعمال کرنے والوں میں طارق مسعود بھی ہے۔ اس سے علم غیب کے بارے میں سوال ہوا تو یہ کہا کہ شرک ہے، جو رسول اللہ کے علم غیب مانے شرک ہے، یعنی کوئی تفصیل ڈیٹیل نہیں بیان کی کیوں کب شرک ہوگا۔ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جو رسول اللہ کے علم غیب ذاتی مانے وہ شرک ہے، مشرک ہے ایسا انسان، مگر چونکہ ان کے بڑوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے تو اب یہ تفصیل کیسے کریں گے؟ رشید احمد گنگوہی سے سوال کیا گیا تھا، فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے، آج بھی جو چاہے اٹھا کے دیکھ لے، جس کے پاس فتاوی رشیدیہ موجود ہو۔ اس میں کہا گیا کہ شرک ہے، جو شخص علم غیب مانے رسول اللہ کے لیے مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور باقاعدہ لکھا ان کے پیشواؤں نے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، الفاظ سنیے آپ، بدتمیزی کے جملے، جس کا نام، یہ جس کس کے لیے بولتے ہیں؟ جو چھوٹا ہو، جس کی کوئی ویلو حیثیت نہ ہو، لکھا جس کا نام محمد یا علی، وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ یہ بدتمیزی والے جملے کہے گئے ہیں۔ علم غیب کا بھی اسی طرح انکار انتہائی گستاخانہ جملوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ میں کیا نقل کروں، بس اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور کسی کی جھانسی میں نہ آئیں۔ تو اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم عطا فرمایا، جتنا چاہا عطا فرمایا، مخلوق میں سب سے زیادہ عطا فرمایا، اپنی ذات کا علم عطا فرمایا، اپنی صفات کا علم عطا فرمایا، اس زمین کا علم عطا فرمایا، آسمانوں کا علم عطا فرمایا، جو ماضی میں ہو چکا اس کا بھی علم دیا، جو آئندہ ہونے والا اس کا بھی علم اللہ نے عطا فرمایا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اسی کو ہم علم ماکان و علم ما یکون سے تعبیر کرتے ہیں۔ مگر یہ علم جو ہے قرآن مقدس کے ذریعے سے ملا، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ اصل میں یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ کچھ واقعات پیش کرتے، دیکھو فلاں موقع پر حضور سے پوچھا گیا تھا نہیں بتایا، علم ہوتا تو بتا نہ دیتے، اونٹنی گم ہو گئی نہیں بتا پائے، سوئی گم ہو گئی نہیں بتا پائے، اس کا مطلب علم نہیں۔ منافقین حضور کی بارگاہ میں تھے اور حضور کو نہیں پتا تھا کہ یہ منافق ہیں کیا ہیں، اس کا مطلب علم نہیں تھا۔ یہ جو جزئی واقعات پیش کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ویسے ویسے علم میں اضافہ ہوتا گیا، اور بلکہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا قل ربی زدنی علما، اے اللہ، اے محبوب دعا کرو کہ اے اللہ، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو شروع ہی سے علم غیب حضور کو تھا، مگر جیسے جیسے قرآن اترتا گیا ویسے ویسے علم غیب میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یا اس کے بعد میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے محبوب آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل و کمپلیٹ کر دیا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ پر ساری چیزیں منکشف ہو گئیں، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ شب معراج کے موقع پر جب حضور اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور اللہ نے اپنی شایان شان آپ سے ملاقات فرمائی تو آپ پر ساری چیزیں منکشف ہو گئیں۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ عالم رؤیا میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے دست قدرت میرے شانوں کے بیچ میں، یعنی بالکل یہ جو شانے ہیں یہ ان کے بیچ میں یہاں پر گردن کے بالکل جش نیچے رکھا، دست قدرت اپنی شان کے مطابق، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے ہیں، تو اس کی ٹھنڈک میں نے سینے کے اندر محسوس کی، فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، اس کے بعد ہر شے روشن ہو گئی اور ہر شے کو میں نے پہچان بھی لیا۔ تو یہ ساری روایتیں موجود ہیں، مگر انکار کرنے والے آنکھیں یوں میچ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح کی کوئی روایت ان کو نظر نہیں آتی، ان کو اتنے بڑوں کے فتوے نظر آتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ مارے ہیں۔ تو شروع ہی سے علم غیب تھا، جیسے جیسے آیات قرآنیہ نازل ہوتی گئیں علم غیب حاصل ہوتا گیا۔ یہ جتنے بھی واقعات بیان کریں گے علم غیب کی نفی میں، اپنی دلیل میں، تو یہ سب پہلے کے واقعات ہیں۔ ان سے یہ کہیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے نازل ہو جانے کے بعد کوئی واقعہ بتائیے آپ کہ حضور سے کوئی بات پوچھی گئی اور حضور نے انکار کر دیا ہو، یہ کہو کہ ہم کو پتہ نہیں، ہم کو معلوم نہیں۔
بج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے حضور کو علم غیب و علم ماکان و علم ما یکون نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ہر چیز منکشف ہو چکی تھی۔ جب ہم یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں تب اب اس سے پہلے کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح، عقیدہ ہے یہ۔ اور لوح محفوظ کے بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرما دیا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر جو بھی ہے سب کتاب مبین کے اندر یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور لوح محفوظ کی ڈیٹیل قرآن کریم میں ہے، اسی علم کو پھیلا کر قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں پورے علوم کو، قرآن مقدس میں ہزاروں علوم ہیں مگر ہماری عقل ناقص ہے، ہماری رسائی وہاں تک نہیں جا پاتی ہے، ہم ترجمہ ہی سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے سب کو اس کے حیثیت کے مطابق علم عطا فرمایا۔ اب قرآن کریم میں لوح محفوظ کی ڈیٹیل ہے اور لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، اور قرآن کریم میں تفصیل موجود ہے۔ اور قرآن کریم کا حال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا۔ کس کو سکھایا؟ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں یہ ہماری مخالفین کی، قرآن مقدس کا علم رسول اللہ کو ہے، قرآن مقدس میں تمام آیتوں کی مکمل تفصیلات حضور کو پتہ ہیں۔ تو جب قرآن کریم کا مکمل علم حضور کو ہے اور قرآن کریم میں لوح محفوظ کا علم ہے اور لوح محفوظ میں ہر غیب کا علم ہے، تو پھر حضور کو علم غیب کیوں نہیں حاصل ہوگا؟ عجیب بات ہے۔ اقرار بھی کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا علم ہے اور پھر علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے عقیدہ سمجھ لینا چاہیے پہلے۔ تو میں نے عرض کیا کہ علم غیب کا معنی ہوتا ہے غیب کو جاننا۔ دیکھیں ہمارے پاس اللہ نے بنیادی طور پر 6 قوتیں رکھی جن سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، پھر قوت عاقلہ، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، چکھنے کی قوت، چھونے کی قوت اور سمجھنے کی قوت، جس کو قوت عاقلہ کہتے ہیں۔ ان کی حکومت یہ جو ہمارے پاس حواس ظاہرہ ہیں یعنی محسوس کرنے والی ظاہری قوتیں، دیکھنے کی قوت، چھونے کی قوت، چکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگھنے کی قوت، ان پر عقل کی حکمرانی ہوتی ہے۔ عقل ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر عقل نہ ہو کسی کے پاس تو پھر وہ صحیح ڈھنگ سے نہ سن سکے گا، نہ سمجھ سکے گا، نہ چکھ کر بھی وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ ٹھنڈے کو گرم کہہ دے گا، گرم کو ٹھنڈا کہہ دے گا، پیشاب کو پانی کہے گا، پانی کو پیشاب کہہ دے گا۔ اب دیکھتے ہیں پاگلوں کی حالت کیسے خراب ہوتے ہیں، نالیوں پڑے ہوتے ہیں، ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا۔ عقل ان کو کنٹرول کرتی۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کے پاس ان چیزوں کے علاوہ مزید ایک طاقت اور ہوتی ہے جو عقل سے ماورا ہوتی ہے۔ اس طاقت و قوت کے ذریعے سے ان کو علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ وہ عام انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے پاس وہ چیز عطا فرمائی۔ پھر نبیوں اور رسولوں کے صدقے میں بعض عام انسانوں کو بھی یعنی اللہ کے اولیاء کو بھی جزئی طور پر معمولی انداز میں علم غیب حاصل ہو جاتا ہے نبیوں کے واسطے سے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو علم غیب یہ انبیاء کرام کو حاصل ہے، اور نبیوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے محبوب حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاصل ہے۔ اور حضور کا علم غیب عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، حادث ہے، قدیم نہیں ہے، متناہی ہے یعنی لمیٹڈ ہے، غیر متناہی نہیں ہے۔ یہ سارے ہمارے عقیدے ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے معرکۃ الآراء کتاب اگر آپ دیکھنا چاہیں، سب سے زبردست یعنی علم غیب کے مسئلے پر اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک کوئی کتاب ویسی لکھی ہی نہیں گئی۔ وہ کتاب ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے مجدد، ہمارے امام، ہمارے مقتدیٰ پیشوا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم الشان کتاب ہے، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ وہ کتاب کیا ہے؟ پوری کرامت ہے وہ، اور 8 گھنٹے کے اندر 2 محفلوں میں 2 نشست میں آپ نے بخار کی حالت میں کسی کتاب کا مطالعہ کیے بغیر محض اپنی قوت حافظہ سے اللہ کے دی ہوئی طاقت و قوت سے کتاب لکھی تھی عرب شریف کے اندر۔ جب وہاں ان وہابیوں نے آتنک مچایا اور کہا کہ نہیں علم غیب نہیں تھا، ان سے سوالات کیے جائیں، یہ بدعتی انسان یہاں آ گیا ہے، تو اعلیٰ حضرت سے وہاں سوالات ہوئے، علم غیب کے حوالے سے بھی سوال ہوا، حالانکہ اب بیمار تھے، سخت بخار تھا، مگر مسئلہ چونکہ بڑا اہم تھا۔ ترکی حکومت وہاں اس وقت قائم تھی اور نزدی حکومت بھی وہاں پر ہاتھ پیر مار رہی تھی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، سمجھے آپ؟
تو اس وقت آپ نے کتاب لکھی تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ہکا بکا رہ گئے تھے کتاب دیکھنے کے بعد۔ آج بھی وہ کتاب موجود ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ممکن ہے دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوا ہو۔ صدر الفاضل علیہ الرحمہ کی بھی کتاب ہے الکلمۃ العلیٰ فی جال حق، مفتی احمد یار خان صاحب کی کتاب ہے، کئی کتابیں بعد میں لکھی گئی، مگر جو مقام اس کا ہے الدرۃ المکیہ کا، وہ مقام کسی کتاب کا علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں درجنوں پیش کی جا سکتی ہیں، گھنٹوں درکار ہوں گے اگر صرف حدیثیں ہی پیش کریں۔ اس کتاب کے اندر جو معقولی گفتگو کی گئی بڑی زبردست ہے، وہ کتاب آپ پڑھیں کبھی اور کسی اچھے عالم دین کے پاس بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً کوئی بھی کتنا بھی بڑا کٹر ہو علم غیب کے حوالے سے اور کتنا ہی وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو مشرک کہتا پھرے، مگر اگر سچے دل سے انصاف کے آئینے کے ساتھ وہ کتاب پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کے سارا غبار اس کا نکل جائے گا، دل پاک و صاف ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے جو کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ اپنے غلاموں سے یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کو جانتا ہوں، اور جہاں فرمایا وہاں منافقین بیٹھے ہوئے تھے، منافقین یعنی دل سے کافر اور زبان سے مومن کہنے والے، وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امتیوں کو جانتا ہوں، میرے سامنے میری امت پیش کی گئی۔ دیکھیے امت کی دو قسمیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ امت دعوت جن تک حضور کی دعوت پہنچی اس میں سب شامل ہیں، دنیا بھر کے تمام انسان، یہود و نصارہ، مشرکین، یہاں کے ہندو بھی، یہ سب امت دعوت حضور کی امت میں امت دعوت ہے۔ امت اجابت یعنی جن لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، وہ ہے امت اجابت یعنی ہم لوگ۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے سامنے میری امت پیش کی گئی، میں نے سب کو پہچان لیا، جس طرح حضرت آدم کے سامنے ان کی اولاد پیش کی گئی تھی، میرے سامنے میری امت پیش کی گئی، میں نے پہچان لیا کون مومن ہوگا کون نہیں ہوگا، میں سب کو جانتا ہوں۔ قیامت تک جتنے لوگ مومن ہونے والے ہیں ان سب کو پہچانتا ہوں، جو مومن نہیں ہوں گے ان کو بھی جانتا ہوں۔ علم غیب بتایا حضور نے۔ اب منافقین وہاں سے جب نکلے تو تالیاں مار مار کے مذاق کرنے کے، دیکھو ہم تو ان کے ساتھ سامنے ہی رہتے ہیں، ہم کو نہیں پہچانتے، وہ باتیں بڑی بڑی مارتے ہیں، ہم ان کے سامنے بیٹھے تھے، ہم منافق ہیں، دل میں نفاق ہے، کفر و شرک ہے، ہمیں تو پہچانتے نہیں، اور یہ کہہ رہے کہ ہم سب کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیے حضور پہچانتے تو سب کو ہیں مگر پردہ پوشی بھی فرماتے تھے، عفو و درگزر، رحمت و شفقت کے معاملات بھی فرماتے تھے۔ تو چونکہ ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم نہیں تھا منافقین کے ساتھ اس وقت شروع میں، تو حضور نظر انداز کرتے تھے، جاننے کے باوجود کہ یہ منافق ہے مگر نظر انداز، کہ اگر سختی کی جائے گی ان کو مارا جائے گا، پکڑا جائے گا، ان سے مواخذہ ہوگا، تو دیگر وہ لوگ جو مسلمان ہونا چاہتے سوچیں گے یار بڑی سختی ہے اسلام میں، دیکھو تو پکڑ دھکڑ جاری ہے، اور جو ہے محمد عربی اپنے ساتھیوں کو نہیں بخشتے تو ہم کو کیا بخشیں گے، تو لوگ پھر دامن اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اس مصلحت کے پیش نظر انداز کیا جاتا تھا، اور بعد میں پھر جو ہے جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو منافقین کا نام لے کر حضور نے مسجد نبوی شریف سے نکال کر باہر بھگوا ان کو کیا۔ تو اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں اور علم غیب کا انکار کیا منافقین نے، اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں علم غیب کا علم دے دے، تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے وہ جسے چاہتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ تو یہاں پر منافقین کی پول کھولی گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے، اور اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور رسول تو تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں کے آقا ہیں، تو ان کو تو سب سے زیادہ علم غیب ملے گا۔ تو علم غیب کا انکار کرنا یہ اصل میں منافقین کا طریقہ رہا ہے، مومنین نے کبھی بھی علم غیب کا انکار نہیں کیا، اور اس زمانے میں حضور کے زمانے میں منافقین ہی علم غیب کا انکار کیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ منافقین نے جب علم غیب مصطفیٰ کا انکار کیا اور یہ کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں، بھئی ہم لوگ تو ان کے آس پاس رہتے ہیں، ہمارے دلوں کے حالات ان کو پتہ نہیں ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں،
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ کو تکلیف ہوئی. ظاہر سی بات ہے، ایک عام انسان لے لیں آپ، ایک عام انسان جس کے پاس کسی مدرسے کی سند ہو، عالم دین ہو، یا کوئی بھی لے لیں آپ، عالم دین کی کیا بات، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی انجینئر ہو جس سے باقاعدہ پڑھا ہو، اور پھر کوئی انکار کر نہیں تم ڈاکٹر نہیں ہو، تو اس کو کتنی تکلیف ہو جائے گی کہ ہم نے تو اتنی محنت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، رات دن ایک کر دیا، اور یہ ہمارے ڈاکٹر ہونے کا انکار کر رہا ہے. کوئی کسی اچھے خاصے وکیل سے کہہ رہے کہ تم وکیل تھوڑی، ہم تم کو وکیل نہیں مانیں گے. ابھی دیکھیے اس کا غصہ، سمجھے آپ. تو جو علم والا ہے اس کے علم کا انکار کرنا نادانی ہے، جہالت، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب علم منافقین نے اس کا انکار کیا تو آپ ممبر پر جلوہ بار ہوئے اور آپ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا اور کہا سلونی ما شئتم، جو چاہو پوچھ لو، تم لوگ میرے علم کا انکار کر رہے ہو. میں محمد مصطفیٰ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہوں، یہ الفاظ میرے ہیں، یہ الفاظ حضور کے نہیں تھے، میں تشریح کر رہا ہوں. چونکہ تم جو بھی سوال کرو گے تمہارے سوالات کا میں جواب دوں گا. اب سب سر جھکا کر بیٹھ گئے وہاں پر، کسی کو جرأت نہ ہوئی. انہی میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن حذافہ، نام یاد رکھیے گا، عظیم الشان صحابی ہیں. ان کے نسب پر لوگ طعنہ دیتے تھے کہ یہ حذافہ کا بیٹا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے، یعنی ماں پر معاذ اللہ زنا کی تہمت لگاتے تھے کہ یہ جو ہے کسی اور کا بیٹا ہے. یعنی جدھر وہ منسوب تھے لوگ ادھر مظلوم نہیں کرتے تھے. کچھ لوگ کچھ منافقین طعنہ دیتے تھے ان کو کہ یہ جو ہے اپنے باپ کا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے. اب کون کس کا بیٹا ہے یہ تو ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، سمجھے آپ. کسی کو بھی کسی کا باپ کہا جاتا ہے تو اس کی ماں پر بھروسہ کر کے، کیونکہ شادی اسی سے ہوئی ہے تو لہذا اسی کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا. مگر یہ ممکن ہے کہ کسی کا تعلق کسی اور سے ناجائز ہو جائے، مگر یہ صرف امکان ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے اس بنیاد پر کسی کے نسب میں طعنہ کرنا ناجائز ہے. اب ان کے نسب میں چونکہ طعنہ ہو رہا تھا تو ان کا موقع اچھا ہے ابھی پوچھ لیا جائے کہ میرا باپ کون ہے، تاکہ یہ جو گڑبڑی کی جا رہی ہے میرے نسب کے بارے میں دوبارہ کوئی گڑبڑی نہ ہونے پر. یہ کھڑے ہو گئے، حضور من ابی، حضور میرا باپ کون ہے بتا دے آپ. فرمایا ابو کا حذافہ، فوراً فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. جو لوگ تمہارے نسب میں طعنہ دیتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں. تمہارا باپ واقعی وہی ہے جدھر تم منسوب کیے جا رہے ہو، تمہارا باپ حذافہ ہی. یہ علم غیب تھا کہ عبداللہ کس کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے، یہ بھی حضور کو معلوم تھا، بتا دیا آپ نے. اس کے بعد جب حضور بابا سوال کرتے رہے تو حضرت عمر فاروق اعظم بہت دیکھا کہ حضور کا چہرہ غضبناک ہے تو آپ نے معافی مانگی تمام لوگوں کی جانب سے کہ حضور ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول اللہ ہونے پر، قرآن مقدس کے امام اور مقتدی پیشوا ہونے پر راضی، ہمیں معاف فرما دیں. اس کے بعد حضور کا غضب ٹھنڈا ہوا اور حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے. تو منافقین آج بھی جو لوگ علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں وہ حقیقت میں حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ جس ذات کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے اس کے علم کا اس طرح شدت کے ساتھ انکار کیا جائے کہ اگر کوئی حضور کو علم غیب والا کہہ دے تو اس کو مشرک کہہ دیا جائے، اس کو کافر کہہ دیا جائے، اس کو بدعتی کہہ دیا جائے، اس کو جہنمی کہہ دیا جائے. اتنی نفرت ان کو علم غیب مصطفیٰ سے. جبکہ آج تو سائنس بہت آگے بڑھ چکی ہے. آج تو سائنس کے ذریعے سے، سائنسی ایجادات کے ذریعے سے عام انسان نے بہت سی چیزیں کھوج لی ہیں، معلومات حاصل کر لی ہیں، مستقبل کے بارے میں بھی جان رہی ہے آج کی سائنس، ماضی میں کیا ہو بھی آج کی سائنس اپنی مشینوں کے ذریعے جان رہی ہے. تو آج کی سائنس کا علم تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اور سائنس جن کے قدموں کے دھول بھی نہیں ہے ان کے علم کے بارے میں اس طرح کی بکواس کی جائے تو یہ کسی امتی کی زبان نہیں ہے. قرآن کریم میں میں نے ایک آیت کریمہ پیش کی ہے. اگر میں آیت کریمہ پیش کروں تو ایک درجن تقریباً میں آیت کریمہ قرآن کریم کی پیش کر سکتا ہوں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب کا ذکر فرمایا ہے. جیسے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول وما هو على الغیب بضنین وعلمک ما لم تکن تعلم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس طرح کی کئی آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ نے محبوب کے علم کا تذکرہ فرمایا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عقائد اسلامیہ صحیحہ پر قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو ہر قسم کی بد مذہبی مذہبیت سے محفوظ و مامون فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ